نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج رات شب بارات کی رات ہے، جو کہ مبارک اور شان والی رات ہے۔ اس کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ کر کے ڈھیر ساری نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں جمع کر سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ بنانے کے بعد اپنی زندگی مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابند بنا لے، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو ان لوگوں کے اندر شامل فرما دے جن کی رب العالمین بخشش فرماتے ہیں۔ اس مبارک رات کے اندر بھی چند ایسے افراد ہیں، چند ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک سب سے پہلا وہ شخص ہے جو مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے۔ رب کی ذات، رب کی صفات میں سے کسی صفت کو بھی دوسرے کے اندر مان لے تو ایسا شخص بخشش کے قابل نہیں۔ اور دوسرا شخص، جس شخص کے دل کے اندر کینہ اور بغض ہو، ایسے شخص کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ اور تیسرا، والدین کا نافرمان، جو والدین کی ہمیشہ نافرمانی کرتا رہتا ہے، ایسا شخص بھی بخشش کے قابل نہیں۔ اور قطع تعلقی کرنے والا، کہ خواہ رشتوں کو بلا وجہ شرعی توڑنے کی کوشش کرتا ہے، توڑتا رہتا ہے، تو ایسا شخص بھی بخشش کے قابل نہیں ہے۔ اور حسد کرنے والا، کہ فلاں آدمی کو کوئی چیز، کوئی نعمت ملی ہے، یہ اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ مجھے مل جاتی۔ اور اسی طرح وہ آدمی جو ناحق قتل کرتا ہے، اور ایک وہ شخص کہ جس نے اپنے شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رہتا ہے تکبر کی وجہ سے، اس کے اندر بڑھئی اور تکبر ہے، اس وجہ سے وہ لٹکائے رہتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے ان تمام گناہوں سے اس رات کے اندر اگر کوئی بھی ان میں سے ہم کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا ہیں، اس رات کے اندر معافی مانگ کر، توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق والے بنیں۔ اس رات کے اندر انفرادی طور پر، اکیلے طور پر انسان قیام کرے، پوری رات نہیں، کچھ لمحہ، اور ذکر و اذکار کرے، درود شریف کی کثرت، استغفار، قرآن مجید کی تلاوت، ان سب چیزوں سے مستفید ہو، ان ساری چیزوں کو کرے۔ کچھ وقت ایک، کچھ وقت دوسری عبادت، کچھ وقت تیسری عبادت، اسی طرح عبادت کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کی وجہ سے بخش دے۔